اور مربی حضرات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کے تسلسل کو اضافے کے ساتھ باقی رکھے، ترقی کے ساتھ باقی رکھے۔ یہ محفل ہمارے لیے تقریر کی یا وعظ و نصیحت کی محفل نہیں ہے، اس لیے جو صحیح ضرورت کی اور حقیقت کی بات ہے وہ میں آپ سے بلا تکلف عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی اس محفل میں آ کر ہمیں حوصلہ ملا ہے اور مستقبل کے بارے میں ہماری امیدیں مضبوط ہوئی۔ اس وقت دانستہ اور غیر دانستہ دونوں سطح پر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور وہ آج کے زمانے میں ملت کے لیے مفید نہیں ہے، اور آج مدارس جن طلباء کو تیار کر کے دے رہا ہے وہ زمانے کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے اہل نہیں ہے۔ یہ رجحان اور یہ تصور تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے مدرسے سے قلق رکھنے والے لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں مدرسوں سے محبت کرنے والے اللہ کے نیک بندوں کے دل ملول اور پریشان ہیں۔ لیکن آپ کی محفل میں بیٹھ کر یقیناً یہ محسوس ہوا کہ یہ پروپیگنڈا ایک سازش کے غبارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے جس حوصلے کا اور اپنی عمر، اپنی تعلیمی لیاقت سے کہیں آگے بڑھ کر جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے یہ مستقبل کے لیے نیک فعل ہے اور نہایت مستحسن صورتحال ہے۔ اس لیے آپ مایوس نہ ہوں، مدرسے والے مایوس نہ ہوں اور لوگوں کے طعنوں سے دل برداشتہ نہ ہوں اور اپنے حوصلوں کو کمزور نہ ہونے دیں۔ دشمن کو زیر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا جائے، جو آپ کے اور ہمارے دشمن بہت ہوشیاری کے ساتھ کر رہے ہیں کہ قدم قدم پر ہمیں احساس کمتری میں ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے، مستقبل کا میدان انشاءاللہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے اور آپ ہی اس ملت کی بھٹکتی ہوئی اور طوفان سے ٹکراتی ہوئی کشتی کے صحیح ملح ثابت ہوں گے، جس طرح ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد نے کفر کی آندھیوں کا رخ موڑا اور ہندوستان میں توحید و رسالت کے چراغ کو روشن رکھا ہے، فروزہ رکھا ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں کہ اس وقت دنیا میں تعلیم کا بہت چرچا، شاید ماضی میں تعلیم کا اتنا چرچا، اتنا مذاکرہ، یا یوں کہیے کہ تعلیم کے مراکز اور دکانیں ماضی میں شاید اتنی نہیں تھی جتنی آج ہیں۔ اس کثرت کے ماحول میں بس آپ کو اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے۔ جو اپنی حیثیت کو پہچان لیتا ہے وہ ساری دنیا کو بھی پہچان لیتا ہے اور دنیا کے بنانے والوں کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اسی لیے عربی کا مقولہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچان لے اس کے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے گا، اور رب کو پہچان لے گا تو رب کی بنائی ہوئی کائنات کو بھی بہتر طریقے سے پہچان لے گا۔ آپ کی حیثیت کیا ہے بس آپ دو لفظوں میں اس کو ذہن نشین کر لیں۔ یہی میرا پیغام ہے آپ کے لیے، یہی آپ سے میری توقع اور امیدیں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ
تکفیر کے اس زمانے میں اپنی شناخت کو باقی رکھی ہے۔ دیکھیں دنیا میں بے شمار تعلیم گاہیں ہیں، ان کا اپنا میدان ہے۔ ہم اس میدان کی افادیت کو یا اس کے مثبت پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی اپنی افادیت ہے، ان کا اپنا نفع ہے، ان کی اپنی حیثیت ہے، لیکن یاد رکھو ان تمام تعلیم گاہوں کا میدان ہے انسان کی جسمانی ضرورتوں کو ترقی کے ساتھ اور بہتری کے ساتھ لوگوں کو فراہم کرنا۔ لیکن آپ جس درسگاہ کے طالب علم ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والوں کا جو میدان ہے وہ انسان کی جسمانی ضروریات کے لیے جو وسائل درکار ہیں وہ آپ کا میدان نہیں ہے، آپ کے مدرسے کا میدان نہیں ہے۔ آپ کا میدان ہے انسانیت کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا۔ یوں بھی سادے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہے انسان کو باقی رکھنا اور ایک ہے انسانیت کو باقی رکھنا۔ جتنی بھی درسگاہیں جو دنیاوی علوم کے عنوان اور ٹائٹل سے جانی جاتی ہیں ان کی افادیت ہے انسان کو باقی رکھنا، یعنی ایک انسان کو دنیا میں اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے ان وسائل کو پیدا کرنا، ان وسائل کی کھوج کرنا، ان وسائل کا بہتر استعمال کرنے کا طریقہ سکھانا، ان مسائل کو زیادہ سے زیادہ مفید تر بنانے کی کوشش کرنا، یہ عصری تعلیم گاہوں کا میدان ہے۔ اور آپ کے مدرسوں کا جو میدان ہے وہ انسانیت کو باقی رکھنا، انسانیت کی حفاظت کرنا اور انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں امت کے لیے ان چیزوں کو بچا کر کے رکھنا اور امت تک ان لوگوں کو پہنچانا، یہ ہمارے مدارس کا میدان ہے۔ کچھ لوگ جو آپ کو بھٹکانا چاہتے ہیں کہ عالم بن کے کیا کریں گے، اس کے ساتھ یہ چیز سیکھ لی ہوتی، اس کے ساتھ فلاں چیز سیکھ لی ہوتی، وہ در حقیقت آپ کو آپ کی راہ سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی بہترین MS ڈاکٹر سے کہا جائے کہ بہتر تھا آپ ذرا خطاطی بھی سیکھ لیتے، بہتر تھا ذرا آپ لکڑی کا فرنیچر بنانا بھی سیکھ لیتے۔ اگر وہ فرنیچر بنانے میں لگ گیا تو یقیناً وہ کچھ پیسے کما لے گا، لیکن اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں کہلائے گا کہ جس نے جس کام کے لیے اپنی زندگی کے بہترین ایام کو صرف کیا تھا ان کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں جا لگا، اس کی عقل پر ماتم کیے جائے گا۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے صرف نظر کیجئے اور اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ دنیا کے وسائل آپ کا میدان ہی نہیں ہے، آپ کا میدان ہے انسانیت کی بقا کے لیے کوششیں کرنا، اور اللہ نے انسانیت کے لیے جو نظام دیا ہے اس نظام کو سمجھنا، اپنی ذات پر اس کو نافذ کرنا اور سہل سے سہل انداز میں اللہ کے بندوں کو اس نظام کے نافذ کرنے کی تربیت دینا، یہ آپ کا میدان ہے۔ اسی نیت سے آپ کو پڑھنا ہے، اسی نیت سے آپ کو بڑھنا ہے اور اسی روش پر رہ کر آپ کو پوری دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ میں آپ سب کے شکریہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بچوں کی چمن کو آباد رکھے اور ہمارے یہ مخلص بھائی اور میرے نہایت عزیز حضرت مولانا فردوس صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے اور ان کے معاونین پیدا فرمائے۔ جب انہوں نے سب سے پہلے یہ مدرسہ قائم کیا تھا اور میں یہاں آیا تھا تو عجیب سی صورتحال تھی، ایسا لگتا تھا کہ شاید آسنسول کے انسان ہی نہیں در و دیوار بھی ان کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ جب صحیح نہج پر کوئی آدمی چلنے کی ابتدا کرتا ہے تو سارا زمانہ اس کی مخالفت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ میں نے اس وقت کہا تھا
کہ آپ ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے. میں اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ ایک دن وہ آئے گا کہ انشاءاللہ میدان میں آپ ہی کا نام ہوگا، آپ کے آگے کوئی چلنے والا نہیں ہوگا. اللہ میری اس تمنا کو پورا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.